سامعین کرام، پیش خدمت ہے افسانہ چھوئی موئی۔ اسے لکھا ہے عصمت چغتائی نے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرخام۔ اگر آپ نے اس چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو یقیناً کوئی وجہ رہی ہوگی۔ آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ آرام کرسی ریل کے ڈبے سے لگا دی گئی اور بھابھی جان نے قدم اٹھایا۔ الہی خیر، یا غلام دستگیر، 12 اماموں کا صدقہ، بسم اللہ بسم اللہ۔ بیٹی جان سنبھل کے، قدم تھام کے، پائنچا اٹھا کے، سہج سہج بی مغلانی نقیب کی طرح للکاری۔ کچھ میں نے گھسیٹا، کچھ بھائی صاحب نے ٹھیلا۔ تعویذوں اور امام زامنوں کا اشتہار بنی جان تنے ہوئے غباری کی طرح ہاپتی سیٹ پر لڑک بیٹھی۔ پاک پروردگار تیرا شکر، بی مغلانی کے منہ سے اور ہمارے دلوں سے نکلا۔ بغیر ہاتھ پیر ہلانے، ہانپ جانے کی عادت شاید وہ ساتھ لے کر پیدا نہ ہوئی ہوگی، اور نہ اناؤں دایاؤں کی لاڈ بھری گودوں میں ان کا اچار پڑا۔ پھر بھی اوسط درجے کی خوبصورت دبلی پتلی لڑکی چند ہی سال میں پھپھولے کی طرح نازک بن گئی۔ بات یہ ہوئی کہ سیدھی ماں کے کولے سے توڑ بھائی جان کے پلنگ کی زینت بنا دی گئی، اور وہاں ایک شگفتہ پھول کی طرح پڑے مہکنے کے سوا ان پر زندگی کا اور کوئی بار نہ پڑا۔ بی مغلانی شادی کے دن سے انہیں پالنے پوسنے پر مقرر کر دی گئی۔ صبح سویرے یعنی جب بڑے لوگوں کی صبح ہوتی ہے، سلفچی میں منہ دھلا کر وہیں مسیری پر جوڑا بدل کر چوٹی کنگھی 16 سنگار کر کے بھرپور دلی کے ناشتے کا خوان سامنے چن لیا جاتا، جسے صاف کر کے میری پھولے پھولے کلوں والی بھابھی ہتھیلی پر ٹھڈی رکھ کے بیٹھی مسکرایا کرتی۔ لیکن یہ مسکراہٹیں شادی کے دوسرے ہی سال میں پھیکی پڑ گئیں، اور ان کا سلسلہ ہر وقت تھوکنے اور قے کرنے میں گزرنے لگا۔ مہکتے ہوئے پھولوں میں لدی مہ پارا کے بجائے اس روگ میں مبتلا بیوی کو پا کر بھائی جان بھی بدکنے لگے۔ مگر اماں بیگم اور بی مغلانی کے یہاں تو جانو بہار آ گئی۔ پہلے ہی مہینے سے گدیلے پوتڑے اس زور و شور سے سلنے لگے جانو کل ہی پرسوں میں زچگی ہونے والی ہو۔ مارے تعویذوں کے جسم پر تل دھرنے کی جگہ نہ رہی، آئے دن کے ٹونے ٹوٹ کے دم بولانے لگے۔ ویسے ہی بھابھی جان کے دشمن کاہے کو چلنے پھرنے کے شوقین تھے۔ اب تو بس کروٹ بھی لے تو مغلانی بھی اللہ بسم اللہ کے جے جے کاروں سے گھر سر پر اٹھا لیتی، اور بس دن بھر وہ کچے گھڑے کی طرح سینت کر رکھی جاتی۔ صبح شام پیر فقیر دم درود کرنے اور پھوکے مارنے آتے، لیکن باوجود یہ کہ مغلانی کا پہرا سخت تھا، کچا گھڑا وقت سے پہلے ہی کھل گیا اور ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ ڈال پھر خالی رہ گئی، بور جھڑ گیا، پر جان بچی لاکھوں پائے۔ اللہ اور دے گا، گھر کی دولت ہے۔ اللہ نے اور دیا، پہرا پہلے سے چگنا ہو گیا، مگر پھر ہاتھ خالی۔ تیسری دفعہ تو معاملہ ذرا قابل غور بن گیا۔ مارے دواؤں کے بھابھی جان کا پلیتھن نکل گیا، رنگ ایک سرے سے غائب، صرف پھولی پھولی ابلی ہوئی شکرقند جیسی رہ گئیں۔ بھائی جان کی شام رات کے 12 بجے ہونے لگی۔ بی مغلانی اور اماں بیگم کے تیور بھی ذرا چڑھنے اترنے لگے، اور بھابھی جان کو مسہری پر پڑے پڑے بھائی جان کی دوسری شادی کے شادیانے سنائی دینے لگے۔ اور جب اللہ اللہ کر کے پھر وہ دن آیا تو پیروں مریدوں کے علاوہ دہلی کے ڈاکٹر بھی اپنے سارے تیر تفنگ لے کر تعینات ہو گئے۔ خدا کے کرم سے انگنا مہینہ لگا اور بھابھی جان صابن کے بلبلے کی طرح روئی کے پھولوں پر رکھی جانے لگی۔ کسی کو قریب کھڑے ہو کر چھینکنے یا ناک سنکنے کی بھی اجازت نہ تھی، مبادا رد عمل سے بلبلہ شق نہ ہو جائے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا خطرہ نکل گیا تو اماں بیگم نے بھی سوچا کہ زچگی علی گڑھ ہی میں ہو، ذرا سا تو سفر ہے۔ گو بھابھی جان دلی چھوڑتے لرزتی تھی، جہاں کے ڈاکٹروں نے ان کا اتنا سفر صحیح و سالم کٹوا دیا تھا۔ اب آنکھوں کی سوئیاں ہی تو رہ گئی تھی،
دوسرے وہ زمانے کے تیور دیکھ رہی تھیں۔ اگر اب کے وار خالی گیا تو بھابھی جان کو ان کے سینے پر سوت لانے میں کوئی بہانہ بھی آڑے نہ رہے گا۔ اب تو وہ نام چلانے والے کی آڑ لے کر سب کچھ کر سکتے تھے۔ خیر نہیں، بیچارے کو اتنا اپنا نام زندہ رکھنے اور اسے چلانے کی کیوں فکر پڑی تھی؟ حالانکہ خود ان کا کوئی اونچا نام تھا ہی نہیں۔ دنیا میں مظہری کی زینت کا جو ایک اہم فرض ہے، اگر وہ بھی نہ پورا کر سکے تو یقیناً انہیں سکھ کی سیچ چھوڑنا ہوگی۔ یہ چند سال نوجوانی اور حسن کے بلبوتے پر وہ ڈٹی رہیں، پر اب تو ذرا تخت کے پائے ڈگمگاتے جا رہے تھے اور وہ انہیں الٹ دینے کو تیار تھا۔ اور پھر اس تخت سے اتر کر بیچاری کے پاس دوسری جگہ کہاں تھی؟ سینہ پرونا تو انہوں نے سیکھا اور نہ اس میں جی لگے۔ دو بول پڑے تھے سو وہ بھی بھول بھال گئی۔ سچ تو یہ ہے کہ دنیا میں اگر ان کا کوئی کھلانے پلانے والا نہ رہے تو وہ صرف ایک کام اختیار کر سکتی ہیں، یعنی وہی خدمت جو وہ بھائی جان کی کرتی تھیں خلق خدا کی کریں۔ لہٰذا وہ جی جان سے ایک بار ایک ایسا ہتھیار مہیا کرنے پر تلی ہوئی تھیں جن کے سہارے ان کے کھانے پہننے کا انتظام تو ہو جاتا، باپ نہیں دادا دادی تو پالیں گے ہی۔ زبردست کا ٹھینگا سر پر، اماں بیگم کا نادر شاہی حکم آیا اور ہم لوگ یوں لدے پھدے علی گڑھ چل پڑے۔ نئے تعویذوں اور ٹوٹکوں سے لیس ہو کر بھابھی جان میں بھی اتنی ہمت ہو گئی۔ الہی خیر، بی مغلانی انجن کی ٹکر سے بے خبری میں دھڑام سے گری اور بھابھی جان نے لیٹے لیٹے دونوں ہاتھوں سے گھڑا دبوچ لیا۔ اے ہے، یہ گاڑی ہے کہ بلا چلا، الہی پیروں کا صدقہ، اے مشکل کشا۔ بی مغلانی بھابھی جان کا پیٹ تھام کر بدھ بدھ کر کے درود اور کلام پاک کی آیتیں پڑھنے لگی۔ خدا خدا کر کے غازی آباد آ گیا۔ طوفان میل کا نام بھی خوب ہے، دندناتی چلی جاتی ہے، رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ ڈبہ پورا اپنے لیے ریزرو تھا، بھیڑ بھاڑ کا خدشہ ہی نہ تھا۔ میں کھڑکی کے سامنے والی گاڑی میں بھری ہوئی مخلوق کے مطالعے میں محو اور بی مغلانی انجن کی سیٹی کے خوف سے کان بند کیے بیٹھی تھی۔ بھابھی جان کو تو دور ہی سے بھیڑ کو دیکھ کر چکر آ گیا اور وہ وہیں پٹری پر پسر گئی۔ جو ہی ریل رینگی، ڈبہ کا دروازہ کھلا اور ایک کنواری گھسنے لگی۔ کلی نے بتھیرا گھسیٹا مگر وہ چلتی ریل کے پائیدان پر ڈھیٹ چھپکلی کی طرح لٹک گئی اور بی مغلانی کی ہیں کی پرواہ نہ کر کے اندر رینگ آئی اور غسل خانے کے دروازے سے پیٹھ لگا کر ہانپنے لگی۔ اے ہے موئی، توبہ ہے، بی مغلانی منمنائی۔ اے نگوڑی، کیا پورے دن سے ہے؟ ہانپتی ہوئی بیدم عورت نے اپنے پپڑیاں جمے ہونٹوں کو بمشکل مسکراہٹ میں پھیلایا اور اس بات میں سر ہلایا، اے خدا کی سنو اور دیدہ تو دیکھو سردار کا، توبہ ہے اللہ توبہ۔ اور وہ باری باری اپنے گالوں پر تھپڑ مارنے لگی۔ عورت نے کچھ جواب نہ دیا، صرف درد کی شدت سے تڑپ کر غسل خانے کا دروازہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ سانس اور بے ترتیب ہو گئی اور پیشانی پر پسینے کے قطرے ٹھنڈی مٹی پر اوس کی بوندوں کی طرح پھوٹ آئے۔ اری کیا پہلوٹی کا ہے؟ بی مغلانی نے اس کے اکھڑ پن سے خوفزدہ ہو کر کہا اور اس بار کرب کا ایسا حملہ پڑا کہ وہ جواب ہی نہ دے سکی۔ اس کے چہرے کی ساری رگیں کھچنے لگی، لمبے لمبے آنسو اس کی ابلی ہوئی آنکھوں سے پھوٹ نکلے۔ بی مغلانی ہے اوئی ہائے کرتی رہیں اور وہ درد کی لہر کو گھونٹتی رہی۔ میں بسور رہی تھی اور بھابھی جان سسکیاں لے رہی تھی۔ اے بی گواری، کیا مزے سے بیٹھی دیکھ رہی ہو؟ اے بیٹی ادھر منہ کر کے بیٹھو۔ اور گواری نے جلدی سے منہ ادھر کر لیا۔ پھر جو ہی درد کی لہر سے تڑپ کر اس نے آواز نکالی، گردن قابو میں نہ رہ سکی
اور بی مغلانی نے صلواتیں سنانی شروع کی۔ اوہ، تو یہ جیسے ایک بچے کو دنیا میں داخل ہوتے دیکھ کر میرا کنوارا مٹک ہی جائے گا۔ بھابی جان دوپٹہ منہ پر لپیٹے بسور رہی تھی۔ بی مغلانی ناک پر برقع رکھے خیخی تھوک رہی تھی اور ریل کے فرش کی جان کو رو رہی تھی۔ ایک دم ایسا معلوم ہوا ساری دنیا سکڑ کر کھڑی ہو گئی، فضا گھٹ کر ٹیڑھی میڑھی ہو گئی۔ شدت احساس سے میری کنپٹیاں لوہے کی سلاخوں کی طرح اکڑ گئیں اور بے اختیار آنسو نکل پڑے۔ میں نے سوچا عورت اب مری اور اب مری۔ کہ ایک دم سے فضا کا تشنج رک گیا۔ بی مغلانی کی ناک کا برقع پھسل پڑا اور بالکل بھابی جان کی سلیم شاہی جوتیوں کے پاس لال لال گوشت کی بوٹی آن پڑی۔ حیرت اور مسرت کی ملی جلی چیخ میرے منہ سے نکلی اور جھک کر اس ننھی سی کائنات کو دیکھنے لگی جس نے اپنا لمبا چوڑا دہانہ کھول کر ہائے توبہ ڈال دی۔ بی مغلانی نے میری چوٹی پکڑ کر مجھے کونے میں ٹھوس دیا اور اس عورت پر گالیوں اور ملامتوں کا تور مار لے کر ٹوٹ پڑی۔ میں نے سیٹ کے کونے سے آنسوؤں کی چلمن سے جھانک کر دیکھا تو وہ عورت مری نہ تھی، بلکہ اس کے سوکھے ہوئے ہونٹ جنہیں اس نے چبا ڈالا تھا آہستہ آہستہ مسکراہٹ میں پھیل رہے تھے۔ اس نے ننھے سے سائل کی واویلا سے بے چین ہو کر آنکھیں کھول دیں۔ آڑی ہو کر اس نے اسے اٹھا لیا۔ کچھ دیر وہ اپنے ناتجربہ کار ہاتھوں سے اسے صاف کرتی رہی، پھر اس نے اوڑھنی سے دھجی پھاڑ کر نال کو کس کر باندھ دیا۔ اس کے بعد وہ بے کسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے اپنی طرف مخاطب دیکھ کر وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کوئی چھری چکو ہے بی بی جی؟ بی مغلانی گالیاں دیتی رہ گئیں۔ بھابی جان نے بسور میرا آنچل کھینچا، پر میں نے ناخون کاٹنے کی کینچی اسے پکڑا دی۔ اس کا سن میرے ہی اتنا ہوگا یا شاید 6 مہینے بڑی ہوگی۔ وہ اپنے اللڑھانا تجربہ کار ہاتھوں سے ایک بچے کا نال کاٹ رہی تھی جو اس نے چند منٹ بیشتر جنا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے وہ بھیڑ بکریاں یاد آ گئیں جو بغیر دائی اور لیڈی ڈاکٹر کی مدد کے گھاس چرتے چرتے پیڑ تلے زچہ خانہ رما لیتی ہیں اور نوزائیدہ کو چاٹ چاٹ کر قصہ ختم کرتی ہیں۔ بزرگ لوگ کنواری لڑکیوں کو بچے کی پیدائش دیکھنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زیب النساء نے اپنی بہن کے ہاں بچہ پیدا ہوتے دیکھ لیا تھا تو وہ ایسی ہیبت زدہ ہوئی کہ ساری عمر شادی ہی نہ کی۔ شاید زیب النساء کی بہن میری بھائی جان جیسی ہوگی، ورنہ اگر وہ اس فقیرنی کے بچہ پیدا ہوتے دیکھ لیتی تو میری ہم خیال ہو جاتی کہ سب ڈھونگ رچاتے ہیں۔ بچہ پیدا کرنا اتنا ہی آسان ہے جتنا بھابی جان کے لیے ریل میں سوار ہونا یا اترنا، اور مجھے تو کچھ ایسی بھیانک قسم کی شرم کی بات بھی نہ معلوم ہوئی۔ اس سے کہیں زیادہ بیہودہ باتیں بی مغلانی اور اماں ہر وقت مختلف عورتوں کے بارے میں کیا کرتی تھیں جو میرے کچے کانوں میں جا کر بھنے چنوں کی طرح پھوٹا کرتی تھیں۔ تھوڑی دیر تو وہ پوہڑ پن سے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہی اور آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ کبھی کبھی ہنس رہی تھی جیسے اسے کوئی گدگدا رہا ہو۔ پھر بی مغلانی کے ڈانٹنے پر وہ سہم گئی اور بچے کو چھیتڑوں میں لپیٹ کر الگ سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ بھابی جان کی چیخ نکل گئی۔ اتنے میں بی مغلانی بھابی جان کو ٹٹولتی سہلاتی رہی۔ اس نے باتھ روم سے پانی لا کر ڈبے کو صاف کرنا شروع کیا۔ بھابی جان کی زرکار سلیم شاہی دو پونچھ کر کونے سے لگا کر کھڑی کر دی اور پھر اس نے پانی اور چھیتڑوں کی مدد سے ڈبے سے جملہ زچگی کے نشانات دور کر ڈالے۔ اتنے میں ہم تینوں مقدس بیبیاں سیٹوں پر لدی احمقوں کی طرح اسے دیکھتی رہیں۔ اس کے بعد وہ بچے کو چھاتی سے لگا کر باتھ روم کے دروازے کے سہارے ہو بیٹھی جیسے کوئی گھر کا معمولی کام کاج کر کے جی بہلانے فرصت سے بیٹھ جائے، اور چنے چباتے اونگ گئی۔ خورجہ پر گاڑی کے دھچکے سے وہ چونک پڑی۔ گاڑی رکتے رکتے اس نے ڈبے کا دروازہ کھولا اور پیر تولتی اتر گئی۔ ٹکٹ چیکر نے پوچھا، کیوں ری ٹکٹ؟
اور اس نے مسرت سے بےتاب ہو کر جھولی پھیلا دی، جیسے وہ کہیں جھڑویری کے پیر چرا کر لائی ہو۔ ٹکٹ چیکر منہ پھاڑے کھڑا رہ گیا اور وہ ہستی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی بھیڑ میں گم ہو گئی۔ خدا کی سنوار، ان خانگیوں کی صورت پر یہ حرامی حلالی جنتی پھرتی ہیں، موئی جادوگرنیاں بھی مغلانی بڑبڑائیں اور گاڑی چل پڑی، اور بھابھی جان کی سسکیاں ایک منظم چیخ میں ابھر آئیں۔ ہے مولا، خیر تو ہے؟ بیگم دلہن بھی مغلانی ان کا متغیر چہرہ دیکھ کر لرزیں، اور وہاں خیر غائب تھی۔ اور بھابھی جان کے ہونک چہرے پر بھائی جان کی دوسری شادی کے تاشے باجے خزاں برسانے لگے۔ قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمن، دو چار ہاتھ جب کے لبو بام رہ گیا۔ نئی روح دنیا میں قدم رکھے جھجک گئی اور منہ بسور لوٹ گئی۔ میری پنچ پھلا رانی نے جو طلسم ہوشربا قسم کی زچگی دیکھی تو مارے ہیبت کے حمل گر گیا۔